آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھلوں سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ ملکہ بلقیس ایک بہت ہی قابل عورت تھی جس نے بہت خوبصورتی سے 9 سال تک یمن پر حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور، پرندے سب وہاں پر حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب کہیں بھی اس کا پتہ نہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ نہ بتا سکا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات، لال زمرد جڑے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش کے موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سننا کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کہ کچھ یوں تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرمانبردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت لگ بھگ 300 وزراء بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ بلقیس کیونکہ بہت سمجھدار تھی، اس لیے اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، پھر میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو پھر میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیں۔ راستے کے دونوں جانب سونے کے ہی جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور سلطنت کے تمام ملازمین کی کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے اور دربار کو ہیرے جواہرات سے مزیر کر دیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ اپنے مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو دیکھ لو، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہے جو تمہارے پاس ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب ملکہ بلقیس تک یہ خبر پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کرنے کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی فرمانبرداری کا یقین دلانے کے بارے میں سوچا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور میں ایماندار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دوں گا۔
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا تو بولے یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن بخریہ بتایا جاتا ہے، اور بعض جگہ پر لکھا گیا کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرز کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، اس لیے ہم پہلے ہی فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی کے اندر مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور موجود ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا تھا جبکہ اس کے اوپر سے شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلقیس کو اس عمارت میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیشے کا ایک فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بولی کہ اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کر اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس پر یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح وہ اور اس کی قوم سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی غلطی پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ بعض جگہ پر یہ لکھا گیا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض جگہ یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔